مسلم لیگ نون تو ڈیفینیٹلی شیخ رشید کو ٹف ٹائم دینا چاہے گی، تو الیکشن میں ان کو کون ٹف ٹائم دے سکتا ہے اس حلقے سے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. جس کا نام شیخ رشید ہے وہ ایک بے وفا شخص ہے. اس نے میاں نواز شریف کے ساتھ ایک وہ بے وفائی کی ہے. اس نے ان کے نام پہ پنڈی میں یہ کہہ کے 2 سیٹیں جیتی کہ میں جب سیٹ جیتوں گا تو میاں نواز شریف صاحب کے قدموں میں رکھنی ہے. آپ یہ پوچھ لیں، یہ وہ اس نے اعلان کیا شہر میں. پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بے جی وفا جی پتہ ہے. شخص کہ چلا گیا، اور اس نے پھر وہ ایک ایسا آدمی ہے. اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں، ہمارا مسلم لیگ نون کا ایک ورکر کوئی بھی ہے، میاں نواز شریف کا سپاہی، اس کے لیے کافی ہے. اس کا پنڈی میں انشاءاللہ جینا آرام کریں گے. ووٹ کے ذریعے اس کو اٹھا کے، ہمارے ادھر ایک مشہور ہے نالا لئی، ہم نے اس کو وہاں پھینکنا ہے ووٹ کے ذریعے. آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا، لیکن شیخ رشید نے پنڈی شہر کو اس وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی پنڈی کا یہ بندہ تھا شیخ رشید اور یہ بے وفا آدمی ہے. پنڈی شہر بے وفا نہیں ہے، پنڈی کے لوگ بے وفا نہیں ہیں، لیکن یہ ایک ایسا شخص نکلا ہے جس نے میاں نواز شریف نے اس پہ بڑے احسان کیے. یہ احسان فراموش ان کے متعلق جو گندی زبان استعمال کرتا تھا، اس کا جواب ہم نے اس کے لیے ووٹ کے ذریعے اٹھا کے اس کو باہر پھینکنا. آپ کو نظر کہیں نہیں آئے گا. لال ولی سے اٹھا کے اس کو اسی بابڑا بازار میں پھینکیں گے جہاں میں وہ رہتا تھا. انشاءاللہ شیخ رشید کا حساب اس الیکشن میں ضرور ہونا ہے ووٹ کے ذریعے. شیخ رشید صاحب کے اگینسٹ کون سا ایسا کینڈیڈیٹ آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ بہت نزدیک ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے. آپ کو کوئی ایسا کوئی بندہ نظر آتا ہے پنڈی شہر میں؟ کیونکہ اگر کوئی ان کے پائے کا اگر بندہ، پائے سے مراد میری یہ ہے کہ ان کی ووٹ بینک کی بات کر رہا ہوں، تو ووٹ بینک کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کون سا بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو ان کے اگینسٹ پچ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ادر دین ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا، کوئی بھی ورکر، کوئی بھی بندہ ان کے اگینسٹ نون لیگ کا پچ کیا جا سکتا ہے. بٹ دین اگین آپ کی نظر میں کون سا ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو ان کے اگینسٹ پچ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پنڈی میں یہ بہت ایک تاریخی بات ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنے ایک چھوٹے سے ورکر کے ذریعے شیخ رشید کو اٹھا کے باہر پھینکا تھا. تو انہوں نے کہا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور میاں صاحب نے تقریر آ کے کہی تھی کہ پنڈی والوں، یہ بے وفا آدمی ہے، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس کو ووٹ کے ذریعے اٹھا کے باہر پھینکو. اس وقت بھی پھینکا تھا. اب بھی میاں نواز شریف کا کوئی سپاہی، کوئی ورکر جس کے اوپر میاں صاحب ہاتھ رکھیں گے وہ ووٹ میاں نواز شریف کا ہے. پنڈی شہر پہلے بھی میاں نواز شریف کا تھا، اب بھی پنڈی میاں نواز شریف کا شہر ہوگا. اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف جس اپنے ورکر سپاہی کو یہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے کہ یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے، آپ دیکھیں گے شیخ رشید کو وہ دور اٹھا کے باہر پھینکے گا. اور وہ ووٹ ظاہر ہے ووٹ میاں نواز شریف کا ہے. پنڈی شہر میاں نواز شریف کا ووٹ ہے. وہ جس کو بھی اپنے جس سپاہی کو، چھوٹے سے ورکر کو بھی وہ ٹکٹ دیں گے، وہ شیخ رشید کو اٹھا کے آپ نے باہر پھینکے گا. آپ کے ذہن میں کوئی نام ہے ایسا؟ دیکھیں، کہ آپ خود تو نہیں لڑ رہے ان کے نہیں اگینسٹ؟ میں بتاؤں، میں تو میاں نواز شریف صاحب کا میں بھی سپاہی ہوں، لیکن مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کس کو ٹکٹ دیتے ہیں کہ وہ ایم این اے کا الیکشن لڑے. پر مجھے یہ امید ہے کہ جس کو بھی میاں نواز شریف صاحب اب ٹکٹ دیں گے، ووٹ تو میاں نواز شریف صاحب کا آپ کو پتہ ہے. مسلم لیگ پاکستان میں مسلم لیگ کا ووٹ صرف میاں نواز شریف. شہباز شریف صاحب کے قائد بھی میاں نواز شریف، حمزہ صاحب کے بھی قائد میاں نواز شریف، مریم صاحبہ کے بھی قائد میاں نواز شریف. ہم مسلم لیگ کی ورکر ہیں، ہمارے قائد نواز شریف ہیں. وہ جس کو بھی ٹکٹ دیں گے ووٹ اسی کا ہوگا، اور وہی اٹھا کے شیخ رشید کو ووٹ کے ذریعے باہر پھینکے گا انشاءاللہ. بٹ صاحب کل حکومت بنتی ہے، میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو سیٹیں نون لیگ کو زیادہ مل جاتی ہیں سپوزڈلی، اور آپ لوگوں کو حکومت بنانے کے لیے اپنے اتحادیوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو اتحادیوں میں آپ پرائرٹی کون سی پارٹیز کو دیں گے؟ ایک تو وہ بتائیے. سیکنڈلی، کیا آپ کا اتحاد ایم کیو ایم، کیا آپ کا اتحاد ترین صاحب کی پارٹی ہو ان کے ساتھ، یا کوئی اور جو انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کے آئیں گے لوگ جن کی تعداد میری نظر میں بہت زیادہ ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ بھی ہوگا، یا صرف اور صرف آپ کی پرائرٹی لسٹ میں کوئی اور پارٹیاں ہیں؟ دیکھیں، مجھے امید ہے، میں تو ایز اے ورکر یہی کہوں گا کہ میاں صاحب کا بھی، مسلم لیگ کا بھی یہی ہے کہ الیکشن اپنا اپنا ہوگا.
مسلم لیگ نون اپنا الیکشن لڑے گی، پیپلز پارٹی اپنا الیکشن لڑے گی، فضل الرحمان جو بھی جماعتیں الیکشن لڑیں گی، الیکشن لڑ کے ہمیں امید ہے کہ ہم زیادہ سیٹیں لیں گے اور انشاءاللہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب ہوں گے. لیکن میاں صاحب نے پی ڈی ایم کی جماعتوں سے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ اب جو ملک کے حالات ہیں 2018 کے بعد جو اس عمران نیازی نے اتنا کچھ ملک کو اس حالت تک پہنچا دیا، ایک جماعت اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے ناکافی ہے. تو میاں صاحب نے کہا تھا کہ سب جماعتیں جو بھی ایم این اے کے ان کے سیٹیں ہوں گی، جس کے پاس 10 ہوں گی، 15 ہوں گی، 6 ہوں گی، اس کے مطابق وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جب حکومت بنے تو ان کو ساتھ رکھا جائے. یہ ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں مل کے اس ملک کو اس بھنور سے نکالیں گی، لیکن الیکشن اپنا اپنا ہوگا. اس کے بعد اگر پیپلز پارٹی کے پاس سیٹیں ہیں، فضل الرحمان صاحب کے پاس ہیں اور سیاسی جماعتوں کے پاس ہیں، تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ، لیکن اکٹھے الیکشن نہیں ہوگا، الیکشن اپنا اپنا ہوگا انشاءاللہ. سو بیسیکلی آپ لوگ جناب اتحادی ساتھ ملا کر، اگر آپ کو کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو ان کو ساتھ ملا کر آپ حکومت بنانے کے رائے رکھتے ہیں، اس میں اتفاق کرتے ہیں. ایک چیز سمجھائے، چیف منسٹر پنجاب کون ہوگا؟ جیسے پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، الیکشن جیتے اور حکومت بننی تھی، تو اس وقت تو ہر دوسرا آدمی چیف منسٹر پنجاب بننے کے لیے تیار تھا پی ٹی آئی کا. ابھی آپ کی اگر جب باری آتی ہے یا الیکشن جب ختم ہو جاتے ہیں اور سپوزڈلی یو گائز میک اٹ اور آپ کے پاس ووٹ زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ لوگ حکومت بنا لیتے ہیں پنجاب میں، تو چیف منسٹر کس کی نام پہ ہما بیٹھے گی؟ دیکھیں یہ بھی میاں صاحب کا فیصلہ ہوگا، قائد کا فیصلہ ہوگا. اب آپ کو پتہ ہے جب صرف پنجاب میں الیکشن ہونے کے لیے الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا تھا، تو اس کے لیے جو ہے وہ ایم پی اے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے تھے. وہاں حمزہ صاحب نے بھی 2-3 جگہ پہ کاغذات جمع کرائے تھے، مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی 3-4 جگہ کاغذات جمع کرائے تھے، لیکن وہ تو الیکشن نہیں ہوا. فیصلہ تو اس کے بعد قائد نے کرنا ہے کہ کون وزیر اعلیٰ ہوگا اور کون ہوگا. یہ تو فیصلہ پھر اس وقت میاں صاحب بھی کریں گے. وقت سے پہلے تو کچھ کہنا میرا نہیں خیال کہ ٹھیک ہے کون بنے گا وزیر اعلیٰ. اچھا چلیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بٹ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ایک بہت بڑی ہمیں خبر، آپ نے ایک جو یہاں پہ ریومرز چل رہی تھی اور میں نے کسی حد تک اس کو انڈورس بھی کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب 14 اگست سے پہلے پاکستان آئیں گے، اور اس میں آپ نے آج وہ چیز انڈورس کر دی اور آپ نے کہا جناب کہ 14 اگست سے پہلے میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوں گے. بہت بڑے جلسے کی تیاری ہو رہی ہے بٹ صاحب لاہور کے اندر. مجھے ایک چیز یاد آ گئی جاتے جاتے، تو وہ لاہور میں ہی لینڈ کریں گے نا؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے تو ان کا استقبال آپ کو بتا دے گا کہ مسلم لیگ نون پاکستان میں کتنی میاں نواز شریف صاحب کے لیے محبت رکھتی ہے. اور میرا قائد جب آئے گا پاکستان کے جگہ جگہ کونے کونے سے، اس دن آپ کو ایک دنیا نظر آئے گی، ہجوم نظر آئے گا کہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور لوگ مسلم لیگ ان کا استقبال کر رہے ہیں. اس وقت سیناریو آپ کو چینج نظر آئے گا. آپ کہیں گے کہ یار واقعی ایک وزیر اعظم آ رہا ہے آج پاکستان میں.